الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ حضرات، مجھے احساس ہے آپ کافی دیر سے میری جماعت کے علماء، خطباء، فضلاء، شرفاء اور امراء اور زعماء سے ان کے خیالات سماعت فرما رہے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا انتہائی اختصار کے ساتھ اور بڑے ہی پیار کے ساتھ اسی عنوان کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے مسلک اہل حدیث کی دعوت، مسلک اہل حدیث کا پیغام، مسلک اہل حدیث کی صدا، مسلک اہل حدیث کا آوازہ آپ کے گوش گزار کر کے جاؤں۔ میرے شیخ بڑی تفصیل سے آپ سے گفتگو فرما چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں رب کائنات نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا اور پھر ان پر مختلف شریعتیں نازل فرمائی۔ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہر شریعت اپنے دور کے اعتبار سے بہترین تھی، مگر دراصل یہ اسلام کے تدریجی مراحل تھے۔ پھر آخر میں رب کائنات نے امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ سجا کے آپ کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔
تو اسلام اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو کر تکمیل کے مراحل طے کر گیا، جس کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن کریم کے اس مقام ذی شان میں کیا ہے، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو، آج کے دن تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اللہ نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور اس دین کو اسلام کی حیثیت سے تمہارے لیے پسند فرما لیا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اب تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ اب تمہارا فرض کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اپنے آپ کو مومن کہلانے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں، نبی کائنات سے عقیدت و ارادت کا دعویٰ کرنے والوں، شیفتگی اور فریفتگی رکھنے والوں، پورے کے پورے سر تپا اس اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کس اسلام کے اندر؟ اسلام آباد کے اسلام کے اندر نہیں، کوفہ کے اسلام کے اندر نہیں، بغداد اور بصرے کے اسلام کے اندر نہیں، دیوبند یا بریلی کے اسلام کے اندر نہیں، بلکہ اس اسلام کے اندر جس اسلام کو اللہ نے آسمان سے جناب جبرائیل امین کے ذریعے جناب محمد کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے۔ اب مجھے بتلاؤ، آسمان سے وحی کے ذریعے کائنات کے امام کے قلب اطہر پہ کیا اترا ہے؟ اہل حدیث کی دعوت پہ ذرا کان لگاؤ، اہل حدیث کی دعوت کو ذرا سماعت فرماؤ، اہل حدیث کے پیغام کو لکھ کے لے جاؤ۔ مجھے بتلاؤ، آسمان سے وحی کے ذریعے جناب محمد کے قلب اطہر پہ کیا اترا ہے؟ کیا اترا ہے؟ نہیں، اتنا بڑا لمبا بات سن کے پھر قرآن کا نام لیتے ہو۔ یاد رکھو، اپنے مسلک کو پہچان لو، اپنی دعوت کو جان لو۔ نبی کائنات کے قلب اطہر پہ آسمان سے صرف قرآن نہیں آیا، جناب محمد کا فرمان بھی آیا ہے۔ یہیں پہ تو ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔
یہی پہ تو تمہیں راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی سوچ اور فکر کی وجہ سے تمہیں صراط مستقیم سے پھسلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اہل حدیث کا دعویٰ، اہل حدیث کا مسلک یہ ہے کہ آسمان سے وحی کے ذریعے ایک نہیں، رب نے 2 چیزیں نازل فرمائی ہے. کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ یاد کر لو، وحی کے ذریعے نبی کے قلب اطہر پہ ایک چیز نہیں آئی. کتنی آئی ہے؟ دلیل غزنویوں کے ڈیرے کی نہیں، دلیل روپڑیوں کے ڈیرے کی نہیں، دلیل لکھویوں کے ڈیرے کی نہیں، دلیل سلفیوں کے ڈیرے کی نہیں، دلیل کسی امام کے قول کی نہیں، دلیل کسی مفتی کے فتوے کی نہیں، دلیل کسی مولوی کی بات کی نہیں، دلیل کسی پیر اور مرشد کی بات کی نہیں. اہل حدیث کی دلیل یا رب کا قرآن ہوتا ہے یا محمد کا فرمان ہوتا ہے. تمہیں کیا پتا ہے کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ مسلک اہل حدیث کی دعوت کیا ہے؟ قریب آؤ، ہمارے پروگراموں میں آؤ، جلسوں میں آؤ، کانفرنسوں میں آؤ، دروس میں آؤ، ہماری مجالس میں آؤ، محافل میں آؤ. صبح آؤ یا شام آؤ، آج آؤ یا کل آؤ، یہاں آؤ یا کہیں اور آؤ، ہمارے دروازے پہ جب بھی آؤ گے اللہ کی قسم یا رب کا قرآن سنائیں گے یا محمد کا فرمان سنائیں گے. میں کیا پتا ہے کہ مسلک اہل حدیث کی عظمت اور رفعت کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. آسمان والا کہہ رہا ہے میں نے محبوب کے قلب اطہر پہ کتنی چیزیں اتاری ہیں؟ ایک کتاب ہے اور ایک کتاب سے آپ واقف ہیں. قرآن مجید ہے. حکمت سے مراد کائنات کے امام جناب محمد کی سنت ہے. یقین نہیں آتا؟ حسن بصری سے سوال کیجئے. یقین نہیں آتا؟ ابو قتادہ سے سوال کیجئے. یقین نہیں آتا؟ ابو مقاتل سے سوال کیجئے. یقین نہیں آتا؟ ابن کثیر سے پوچھئے. یقین نہیں آتا؟ امام راضی سے پوچھئے. یقین نہیں آتا؟ امام شوکانی سے پوچھئے. یقین نہیں آتا؟ امام قرطبی سے پوچھئے. جس سے بھی پوچھیں گے تمہیں بتائیں گے الحکمت یعنی سنت. اور لوگوں حکمت سے مراد جناب محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابن تیمیہ نے لکھا، ابن قیم نے لکھا، اس نے کہا بل حکمت ہی سنت باتفاق السلف. سلف صالحین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن میں جہاں حکمت کا لفظ آیا ہے وہاں سے مراد جناب محمد کی سنت ہے. کیا ہے؟ کتنی چیزیں آئی ہیں؟ کون کون سی؟ قرآن اور سنت. سنت آئی ہے. سنت. سنت کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے سنت؟ کسے کہتے ہیں سنت؟ جاؤ مسلم کی شرح ثبوت کو اٹھاؤ اور سوال کرو.
سنت کسے کہتے ہیں؟ ما صدر عن الرسول غیر القرآن من قول و فعل و تقریر، نبی کے ہر اس قول فعل تقریر کو جو قرآن کے علاوہ ہے وہ سنت ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ حدیث بھی کہتے ہیں، سنت بھی کہتے ہیں۔ یہاں بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنت الگ ہے، حدیث الگ ہے۔ حدیث اور سنت کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ اللہ نے محبوب کے قلب اطہر پہ کتنی چیزیں نازل کی ہیں؟ قرآن و سنت یا قرآن و حدیث، قرآن و سنت یا قرآن و حدیث۔ کائنات کا امام بھی دنیا سے جا رہا، کائنات کا امام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اٹھاؤ امام حاکم کی المستدرک کے حاکم کو، جاتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس، اے دنیا اے جہان کے لوگوں، صرف مومنوں سے نہیں کہا، فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اور لوگوں میں تمہارے درمیان کتنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ کتنی؟ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب تک ان سے جڑے رہو گے، ان کو تھامے رکھو گے، ان کو پکڑے رکھو گے، ان سے وابستگی اختیار کیے رکھو گے، ان سے ناتا اور رشتہ جوڑے رکھو گے، فلن تضلوا ابدا، میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں کبھی گمراہ، بولو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی لڑائی نہیں ہوگی، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی فتنہ اور فساد جنم نہیں لے گا۔ جانتے ہو یہ لڑائی، یہ فتنہ اور یہ فساد کب برپا ہوا؟ جانتے ہو یہ لڑائی اور جھگڑے کب شروع ہوئے؟ جب لوگوں نے دو سے کم کر کے ایک کو قبول کرنے کی کوشش کی، یا دو میں اضافہ کر کے تین کو پیش کرنے کی کوشش کی، جب تک یہ امت دو پر کاربند رہی، جب تک یہ امت دو سے وابستہ رہی، اللہ کی قسم لڑائی جھگڑے پیدا نہیں ہوئی۔ کسی نے دو سے ایک کرنے کی کوشش کی اور کسی نے دو سے تین کرنے کی کوشش کی۔ آج اللہ کا احسان مانو کہ اس کی زمین پر نبی کے سچے محب اہل حدیث موجود ہیں، جو ان جلسوں کے ذریعے، ان مدارس کے ذریعے، ان مجالس کے ذریعے کائنات کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اہل حدیث جب تک زندہ ہے کسی کو دو سے ایک کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، کسی کو دو سے تین کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ کیا یہ پختہ عزم کرتے ہو؟ آمینہ کا لال کہہ رہا ہے میں دو دے کے جا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے ایک کر لو، کوئی کہتا ہے تین کر لو۔ آپ نے یہ پنکھا لگایا ہے کس لیے؟ ہوا لینے کے لیے۔ یہ بلب لگائے ہیں کس لیے؟ روشنی کے لیے۔ پنکھا لے کے آئے، پنکھے والے نے تمہیں بتلایا، لائٹ والے نے تمہیں بتلایا کہ اس کو کتنی تاروں کا کنیکشن دینا ہے؟ بولو تواڈے کو زیادہ دین دینے وزیر آباد وچ کتنی تاروں کا کنیکشن دینا ہے؟ دو کا۔ کہا لے جاؤ
اس کو 2 تاروں کا کنیکشن دے دو، پنکھا چلے گا، تمہیں ہوا دے گا۔ بلب کو 2 تاروں کا کنیکشن دے دو، یہ چلے گا، تمہیں روشنی دے گا۔ ہم یہاں لے کے آئے، کسی نے کہا نہیں پنکھا بڑا ہے، 2 تاروں کا کنیکشن کافی نہیں ہے، اس کو 3 تاروں کا کنیکشن دے دو۔ کیا ہوگا؟ جب 3 تاروں کا کنیکشن دو گے کیا ہوگا؟ پنکھا جل جائے گا، فیوز اڑ جائے گا، پٹاخے چلیں گے کہ نہیں؟ کیوں؟ 2 سے 3 کیا، خرابی پیدا ہوئی کہ نہیں؟ اس نے کہا 2 تاروں کا کنیکشن دینا ہے، تو نے 3 تاروں کا کنیکشن دینے کی کوشش کی، پنکھا جل گیا یا فیوز اڑ گیا، پٹاخے چل گئے۔ کسی نے کہا نہیں میں 1 ہی تار کا کنیکشن دوں گا، پنکھا چلے گا۔ اور کائنات کے لوگوں، کائنات کا امام کہہ رہا میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 پہ کاربند رہو گے کامیاب رہو گے، امن میں رہو گے، سکون میں رہو گے، چین میں رہو گے، پیار میں رہو گے، محبت میں رہو گے۔ 2 میں اضافہ کرو گے یا 2 میں کمی کرو گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے نہ اس میں کمی کی نہ اس میں زیادتی کی، یہ تو یہ رہے اللہ کی قسم، صحابہ نے کائنات کے امام کی بتائی ہوئی ترتیب کو بدلنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تم نے تو بیچ میں اضافے کر لیے ہیں نا، تم نے تو دین کے اندر اپنی مرضیوں کو داخل کر لیا ہے نا، اسلام کے اندر اپنی سوچ کو داخل کر دیا ہے نا۔ صحابہ نے آمینہ کے لال کی بتائی ہوئی ترتیب کو بھی بدلنا گوارا۔ یہ صحابی رسول کھڑا ہے، صحیح المسلم ہے، عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ عبداللہ ابن عمر سے پوچھنے والے نے پوچھا بتاؤ اسلام کے بارے میں، اسلام کی بنیاد کے بارے میں بتلاؤ۔ بنی الاسلام علی 5 ان یوحد اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وصیام رمضان والحج۔ اللہ کی توحید، اللہ کی الوہیت، اس کی وحدانیت کا اقرار، 5 وقت کی نماز، سال بھر میں 1 مہینہ روزے، مال میں زکوٰۃ، حج، یہ 5 کام ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اس نے یاد کرنے کے لیے ان کو اپنی زبان سے دہرایا۔ یہ عبداللہ ابن عمر یہی بتایا ہے نا، ان یوحد اللہ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصیام رمضان۔ عبداللہ ابن عمر کی پیشانی پہ بل پڑ گئے، غصے میں آ کے فرمایا قال اللہ، نہیں۔ وہ ڈر گیا، جناب 5 چیزیں تو آپ نے بتائی ہے، میں نے بھی تو 5 ہی کا تذکرہ کیا ہے نا، میں نے ان میں اضافہ بھی نہیں کیا، میں نے ان میں کمی بھی نہیں کی، میں نے بھی تو وہی 5 گن کے بتائی ہے نا۔ آپ غصے میں آ گئے ہیں، بات کیا ہوئی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اور لوگوں، ہم سے لڑنے والوں، ہمیں گالی دینے والوں، ہم پہ تبرہ کرنے والوں، ہمارا قصور بھی تو یہی ہے نا، ہماری خطا بھی تو یہی ہے نا، ہمارا جرم بھی تو یہی ہے نا۔ ہم بھی تمہیں اسلام کی الف کو بھی بدلنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ علماء مدارس میں بیٹھ کے کیا پڑھا رہے ہیں، کیا درس دے رہے ہیں؟
تمہارے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ صحابی رسول کی نبی کائنات سے محبت دیکھو. میرے تیرے سامنے پوری حدیث بدل دی جائے، میرے اور تیری پیشانی پہ بل بھی نہ پڑے. کیسے مومن و مسلمان ہیں ہم؟ المیہ یہ ہے جن صحابہ نے اسلام کی بتائی ہوئی ترتیب کو بھی بدلنے نہیں دیا. آج ان صحابہ پہ وہ تنقید کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کے پورے حلیے کو بدل کے رکھ دیا ہے. آج ان صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ وہ بناتے ہیں. آج ان صحابہ کو وہ گالیاں دیتے ہیں. آج ان صحابہ کے ایمان کے وہ کیڑے نکالتے ہیں جن کے اپنے ایمان کی گواہی ان کا اپنا بھی کوئی دینے کے لیے تیار. ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہیں جن کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے یا عرش والا خدا دے رہا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دے رہا. سوچو تو پتہ ہے امیر معاویہ کے بارے میں آج کیا کچھ کہا جا رہا ہے؟ اور مسلمانوں کہاں سوئے ہوئے ہو؟ اور مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ اور مسلمانوں اور تمہاری ایمانی حرارت کہاں گم ہو گئی؟ شیلا رضا بھونکے تو کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھونکے. کوئی مومن و مسلمان ٹس سے مس نہ ہو. مسلمانوں کی غیرت حرکت میں نہ ہے. بتا میں اور تو کیسے مسلمان ہیں؟ میں اور تو کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے سامنے صحابہ کی عظمت. اٹھاؤ صحیح مسلم کو. صحابہ کے سامنے امام کائنات کے صحابہ کا پیار دیکھو بعد میں آنے والے مسلمانوں کے ساتھ، اور اپنا پیار دیکھو گزر جانے والے مسلمانوں کے ساتھ. ایک صحابی مسجد میں داخل ہوا، آقا میں ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، کچھ نہیں بچا، مجھے سزا دیجئے، گناہ سے پاک فرما دیجئے. اذان ہو چکی، نبی کائنات مسجد میں نماز کے انتظار میں تشریف فرما. اس نے سمجھا شاید رسول اللہ نے سنا ہی نہیں ہے. آگے ہو کے پھر کہا آقا مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے سزا دے کے پاک فرما دیجیے. آقا خاموش. تیسری دفعہ اس نے پھر کہا میرے آقا خاموش ہیں، اتنی دیر میں نماز کا ٹائم ہو گیا. آقا مصلی امامت پہ تشریف لائے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت ہوئی، نماز پڑھائی. اس نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، پھر کھڑا ہو گیا. آقا میں نے عرض کی ہے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، سزا دے کے پاک فرما دیجیے. کائنات کے امام نے کہا شور مچانے والے کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ آقا نماز تو ابھی باجماعت پڑھی ہے. آقا نے فرمایا پھر خوش ہو جا، اللہ نے نماز کی وجہ سے ہی تیرا گناہ معاف فرما دیا ہے. اس کا مسئلہ حل ہو گیا تھا کہ نہیں؟ جو سوال دل میں لے کے آیا تھا اس کا جواب مل گیا تھا کہ نہیں؟ وہ پھر کھڑا ہو گیا. آقا یہ جو بشارت ابھی ابھی آپ نے مجھے سنائی ہے، کیا یہ بشارت صرف میرے لیے ہے کہ بعد میں آنے والے ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ صحابہ کا پیار بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے دیکھو کیسا تھا. کائنات کے امام نے اس کی زبان سے سنا. بعد میں آنے والے مسلمانوں کے بارے میں اس نے سوال کیا. میرے آقا مسکرا پڑے. تربیت میرے آقا نے کی تھی نا، انہوں نے 97 تلمس میرے آقا کے سامنے طے کیے تھے نا.
انہوں نے تعلیم میرے آقا سے لی تھی نا، ان کی تربیت میرے آقا نے کی تھی نا، اس لیے وہ سوال کر رہے آقا بعد میں آنے والے۔ میرے محبوب مسکرا کے فرماتے ہیں لجمیع امتی کل، آقا فرماتے ہیں خوش ہو جاؤ، اور یہ بشارت تیرے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والے محمد کے ہر امتی کے لیے ہے۔ مجھے بتا اس حدیث میں اور تو کس کی وجہ سے شامل ہوئے؟ کس کی وجہ سے؟ ان کو ہمارا اتنا خیال ہے اور ہم ان کے ایمان کے کیڑے نکال رہے ہیں۔ مجھے جامعہ ترمذی کی روایت یاد آ رہی ہے، آقا نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ بعد میں آنے والے نام نہاد مسلمان پہلے گزر جانے والے مسلمانوں کے ایمان کے کیڑے نکالیں گے، ان کو گالیاں دیں گے، کہتے ہو امیر معاویہ انہوں نے کون سی حکومت کی ہے؟ ان کو تو حکومت کرنا ہی نہیں آتی تھی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں، آج تم نے ایک جملہ سن رکھا ہے کہ ایک دور تھا مسلمانوں نے آدھی دنیا پہ حکومت کی، مسلمانوں نے بولو، مسلمانوں نے آدھی دنیا پہ حکومت کی، آدھی دنیا پہ حکومت کی ہے۔ مجھے بتلاؤ اس مسلمان حکمران کا نام بتاؤ، تاریخ کے اوراق پلٹو، تاریخ کے صفحات کھولو، تاریخ کی ورق گردانی کرو اور مجھے تاریخ سے پوچھ کے بتاؤ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا کون سا حکمران تھا؟ کوئی آئے مائی کا لال ہمیں بتلائے، مسلمانوں کے اس حکمران کا نام بتائے جس نے آدھی دنیا پہ حکومت کی۔ تمہیں پتا ہے پوری دنیا 120 مربع میل پہ واقع ہے۔ کتنا حدود اربع ہے اس کا؟ 120 مربع میل۔ کتنا؟ کہو ذرا تاریخ کے اور آنکھ پلٹو، تاریخ کے جھوٹے قصوں کو بہانہ بنا کے، تاریخ کی جھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کے امیر معاویہ کو گالی دینے والوں، امیر معاویہ کے نام کو بطور گالی استعمال کرنے والوں، اسی تاریخ کو کھول کے مجھے بتلاؤ وہ مسلمانوں کا کون سا حکمران ہے جس نے آدھی دنیا پہ حکومت کی ہے؟ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 900 مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ کتنے 100 مربع میل پر؟ اوہ اہل حدیثوں بولو تو صحیح، کتنے؟ روٹی کھا لیجئے کہ کھانی دے دے؟ تے مولوی بھی بھوکے بیٹھے ہیں، ایسی بھوکے ہو کے بول رہے ہیں، تسی کیوں نہیں بول دے؟ نبی پاک کے دور میں مسلمان 900 مربع میل پر حکومت کرتے تھے۔ نبی پاک کے بعد دور کس کا آیا؟ صدیق اکبر کا، 1100 مربع میل پر۔ کتنے سو؟ صدیق اکبر نے 1100 مربع میل پہ حکومت کی ہے۔ صدیق کے دور کے بعد کس کا دور آیا؟ فاروق اعظم نے 2200 مربع میل پہ حکومت کی ہے۔ کتنے سو؟ مجھے بتلاؤ 120 کا آدھا ہو گیا ہے، 2200 مربع میل 120 کا آدھا ہو گیا ہے، نصف ہو گیا ہے۔ جاؤ عثمان و علی کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پہ مسلمانوں نے حکومت کی۔ کتنے؟ آدھا ہو گیا ہے۔
کوئی تاریخ دان مجھے آدھا کر کے تو بتائے. جاؤ تاریخ کے اوراق پلٹو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 64.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی. کتنے؟ 120 کا آدھا ہوا ہے کہ نہیں؟ باتیں کرتے ہو امیر معاویہ کے خلاف. تمہیں کیا پتا امیر معاویہ کا نام نکال دیا جائے، اللہ کی قسم آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا نام مسلمانوں کا مٹ جائے گا. تاریخ کے اوراق پہ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا مسلمان حکمران اگر تھا تو وہ امیر معاویہ تھا رضی اللہ تعالی. ہمیں کیا معلوم ہے امیر معاویہ کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا. عمر بن عبدالعزیز ہمیں بتاؤ، سوال کیا گیا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں کہ امیر معاویہ افضل ہیں؟ انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز کی بات کرتے ہو؟ اللہ کی قسم عمر بن عبدالعزیز تو بڑی دور کی بات ہے نا. امیر معاویہ کا وہ گھوڑا جس پہ بیٹھ کے اس نے رسول اللہ کی معیت میں جہاد کیا، اسلام کے لیے جو رسول اللہ کے بعد جنگیں لڑتا رہا ہے، وہ گھوڑا، اس گھوڑے کے ناک میں جمع ہونے والا وہ گرد و غبار، وہ مٹی، عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. امیر معاویہ تو بڑی دور کی بات ہے. میرے بھائیوں سوچو تو صحیح. میں کہوں گا حکمرانوں سے اپنی زبانوں کو لگام دو. اللہ کی قسم اہل حدیث نبی کے کسی صحابی کے خلاف ایک لفظ سننا بھی برداشت، کیونکہ صحابہ نے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، اس نے کہا 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے. اس نے کہا کون کون سی؟ اس نے کہا اللہ کی توحید، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ. انہوں نے کہا لا نہیں. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے جو ترتیب بیان کی ہے نا وہ میں نے اپنے کانوں سے جناب محمد سے سنی ہے. رسول اللہ نے مجھے اس ترتیب سے بتایا ہے. تو نے حج کو پہلے اور روزے کو بعد میں کر دیا ہے. میں نے رسول اللہ کی زبان سے روزوں کو پہلے اور حج کو بعد میں سنا ہے. تو کون ہوتا ہے میرے محبوب کی بتائی ہوئی ترتیب کو بدلنے والا؟ تمہیں اس کی ترتیب کو بھی بدلنے کی اجازت؟ یہ مدارس، یہ علماء اہل حدیث، اللہ کی قسم اسلام کے الف کو بھی بدلنے کی اجازت، بولو اجازت نہیں دیں گے. تم نے آج یہ عزم کر کے جانا ہے کہ ہم 2 چیزوں کو کتاب و سنت میں لا کے چھوڑیں گے. لا کے نہیں، انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے کہ ان 2 چیزوں کو منوا کے بھی چھوڑیں گے. آہستہ انشاءاللہ کہنا کبھی کہ کوئی سن نہ لے. منواؤ گے؟ کیسے منائی جائے گی؟ پہلے سناؤ گے، گلی گلی سناؤ قرآن و سنت کا پیغام، گلی گلی سناؤ قرآن و حدیث کا پیغام، گلی گلی سناؤ کتاب و سنت کی دعوت. اور انشاءاللہ جب یہ دعوت گھر گھر پہنچ جائے گی پھر میرا رب منوائے گا بھی، اور انشاءاللہ ان کو تمہارا ساتھی بھی بنائے گا. سنانے کے لیے تیار ہو؟ پھر عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں. کیا بلا؟ قرآن و حدیث دستور اپنا، اسی کو ہم اپنائیں گے. کہو اونچی انشاءاللہ. ڈرتے کیوں ہو؟ جرأت سے کہو انشاءاللہ.
لوگوں کو پتہ چلے تمہارے عزم کا، تمہارے یقین کا پتہ چلے۔ قرآن و حدیث سے دستور اپنا، اسی کو ہم اپنائیں گے، زندہ رہے تو اسی پہ رہیں گے، اسی پہ مر مٹ جائیں گے۔ اس پیغام کو ہر کوچہ و بستی میں پہنچائیں گے۔ چھوڑو سب طاغوتوں کو، یہ قوم کو ہم سمجھائیں گے۔ سمجھاؤ گے قوم کو؟ ہر اہل حدیث مبلغ بن کے جائے گا، قرآن و سنت کی دعوت لے کے جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ ہم پیغام دے کے جا رہے ہیں، اور اس پیغام کو ہر کوچہ و بستی میں پہنچائیں گے۔ چھوڑو سب طاغوتوں کو، یہ قوم کو سمجھائیں گے۔ اپنے رب کی خوشنودی میں سب کچھ سہتے جائیں گے۔ سہو گے؟ تکلیفیں برداشت کرو گے؟ مصائب برداشت کرو گے؟ آلام برداشت کرو گے؟ مساجد کا، مدارس کا گھیرا تنگ کرنے کے پروگرام بنائے جا رہے ہیں، تم سوئے ہوئے ہو، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، سستی اور کاہلی کو پسے پس ڈال دو، چست ہو کے میدان عمل میں نکلو اور دنیا کو درس دو۔ اپنے رب کی خوشنودی میں سب کچھ سہتے جائیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ اپنے رب کی خوشنودی میں سب کچھ سہتے جائیں گے۔ شوق شہادت کا جذبہ دل میں لے کے آگے بڑھتے جائیں گے۔ اس مقصد سے انشاءاللہ عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، اس مقصد سے انشاءاللہ ہم ہرگز منہ نہ موڑیں گے۔ اس مقصد سے انشاءاللہ ہم ہرگز منہ نہ موڑیں گے۔ دین حق کو سب دینوں پر غالب کر کے چھوڑیں گے۔ غالب کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس کے غلبے کے لیے کوشش کرو گے؟ محنت کرو گے؟ مساجد و مدارس کو آباد کرو گے؟ کتاب و سنت سے ناتا و رشتہ جوڑو گے؟ کتاب و سنت کی تعلیم سے